بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 32 ہے، اور آج ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، ترجمے کے بعد مطلب بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رجلا من اليهود قال له یا امیر المؤمنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، متفق عليه۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھا کون سی آیت؟ یہودی نے کہا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ یوں ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جہاں یہ آیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام عرفے کے میدان میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ بزرگان محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو امیر المومنین ہیں اور دوسرے خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلامی خلافت کے نظام کے عظیم معمار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق تھا جو حق و باطل میں فرق کرنے میں ممتاز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھا، یہ قریش کے معزز اور بااثر افراد میں سے تھے۔ اس حدیث میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ آیت یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس یہودی سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے تو اس نے جواب دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تیسری بات، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ چوتھی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس کو بھی جانتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اس دن کو بھی جانتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کس جگہ پر نازل ہوئی، اس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے۔ پانچویں بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو خود ہی بتلا دیا کہ اس آیت کے نزول کے وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ ملک شام کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کرنے والے یہودی کو جواب اس قدر معقول دیا کہ جس آیت کے نازل ہونے کے بارے میں تم ہم سے کہہ رہے ہو، اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، تو تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ دن جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن تو سید الایام ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں کا سردار، اور سارے ہی مسلمانوں کے لیے حقیقی عید کا دن تو عرفے کا دن ہے، جس دن سارے حجاج میدان عرفات میں جمع ہو کر وقوف فرماتے ہیں۔ حقیقی عید کا دن تو عرفے کا ہی دن ہے، اور رسمی طور پر عید کی نماز تو 10 ذی الحجہ کو ادا کی جاتی ہے، اور تمام دنوں میں ذی الحجہ کا پورا عشرہ ہی فضیلت رکھتا ہے۔
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کی اہمیت پر ہمیں غور کرنی چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی جو خوشخبری دی ہے اور اپنی نعمتوں کے پورے طور پر دیے جانے کی جو بشارت دی ہے، اور ان دو نعمتوں پر ایک اور نعمت کا جو اضافہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہوں۔ ہم مسلمانوں کو اس آیت پر بار بار غور کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے۔ اس دین میں نہ جھول ہے، نہ نقص ہے، نہ کمزوری ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے۔ اس قدر کامل و مکمل دین یعنی دین اسلام ہم مسلمانوں کو اپنے حقیقی پروردگار کی طرف سے ملا ہے، تو یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ اس پیارے اور مقدس دین ہی پر ہماری نظریں جمی ہوئی رہیں، اور اسی دین کے دستور کو دل سے تسلیم کریں، اور اسی دین اسلام میں جو طریقے دیے گئے انہی طریقوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ایسے کامل و مکمل دین کے دیے جانے کے باوجود اگر مشرکانہ کافرانہ طریقوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یا یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقوں اور ان کی تہذیب کو اپنے خاندان میں لانے کی ہمت کرتے ہیں، تو ان کے طریقوں کو اپنانے میں فخر یا عزت محسوس کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور محرومی کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ ہمیں آج اس فیصلے کے ساتھ اس مجلس سے اٹھنا ہے کہ ہم اپنے گھرانوں کا جائزہ لیں گے اور غور کریں گے کہ کھانے پینے، چلنے پھرنے، اوڑھنے، سونے، جاگنے، تقریبات کے منعقد کرنے اور معاشرتی زندگی کی رسومات کو اختیار کرنے میں ہم بالتدریج کس قوم کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ ہم عیسائیوں کا طریقہ اختیار کریں، یہودیوں کے لگائے ہوئے پودوں کی آبیاری کریں، ہندوانہ طریقوں کو اپنانے کی جرت کریں، اور اپنی نسلوں کو کافروں، مشرکوں، یہودیوں، مجوسیوں اور نصرانیوں کے ناپاک طریقوں کے حوالے کر دیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم زبان سے تو نہیں کہیں گے کہ ہم کو نصرانیوں اور یہودیوں کا طریقہ پسند ہے، لیکن ہم اپنے طرز عمل سے غیر محفوظ انداز میں یہ بتلا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم کو نبی کا طریقہ پسند نہیں، بلکہ ہم کو یہودیوں، نصرانیوں، کافروں اور مشرکوں کا طریقہ پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث کی روشنی میں اور اس آیت کے پس منظر میں اپنی گھریلو زندگیوں کا جائزہ لینے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔